الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لائق احترام محترم معزز سامعین، اسلام سے قبل اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بہت سی معاشرتی اور اخلاقی بیماریاں اس وقت کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ تربیت کا فقدان تھا اور غربت، افلاس، جہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی. ایسے حالات میں اخلاقی برائیاں اور معاشرتی برائیاں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں اگر تربیت نہ ہو، ان کو سدھارنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جو وہ برائیاں اس زمانے میں پائی جاتی تھیں ان میں بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ہاں بچی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے. بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا. قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس زمانے کی برائیاں آج کے لوگوں میں من مان تو نہیں پائی جاتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سوچ اس زمانے کے لوگوں سے ملتی ہے. ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے اندر جراثیم سموئے ہوئے ہے جو اس زمانے کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے کہ بیٹی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک غلط رویہ پایا جاتا ہے. ایسے بڑے لوگ ہیں، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ انکار نہیں کرتا اور انکار کیا بھی نہیں جا سکتا. ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن اسی معاشرے کی اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایسے ایسے بھیانک قسم کے کیسز موجود ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو ہر صورت ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں جو اس زمانے کے لوگوں میں تھی. اس زمانے میں تو لوگ اپنے ہاں بچی کی پیدائش کو بڑا عیب سمجھا کرتے تھے.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو خبر دی جاتی نا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مُسْوَدًّا، بھج جاتا چہرہ، اور وہ کظیم یعنی غصے سے وہ پریشان ہو جاتا. کظیم کہتے ہیں وہ جو پانی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں، وہ چمڑے کی جو ہوتی ہے اس کو کیا لفظ بولتے ہیں، وہ جب اس کے اندر پانی بھر جائے نا وہ پھول جاتی ہے. تو کظیم کہتے ہیں اس مشک کا لفظ شاید اس پہ بولا جاتا ہے، اس کو کظیم کہا جاتا ہے جب وہ پانی سے پھول جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے اللہ نے تجھے بیٹی سے نوازا ہے، تو وہ غصے سے ایسے پھول جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. اور پھر وہ کیا سوچتا ہے، وہ کہتا ہے یا تو میں اس بچی کو یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، کہتا ہے یا تو میں اسے ذلت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، یعنی ساتھ رکھوں گا تو ذلت ہوگی، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ باتیں کریں گے، مجھے سر نیچا رکھنا پڑے گا، میری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے گی، مجھے داماد بنانا پڑے گا، اور پھر مجھے جھکنا پڑے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اگر ایسے کرنا ہے تو پھر تو مجھے ذلیل ہو کے اس کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ یدسہ فی التراب، میں اس کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہوں، دفن کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں الا خبردار ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی اگر یہ بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کرے تو یہ بھی برا فیصلہ ہے، اگر اس کو دفن کرنے کی بات کرے یہ بھی برا فیصلہ ہے. ساتھ رکھنے کا برا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے ذلت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھنا. بچی کو اپنے ساتھ ذلت سے ساتھ نہیں رکھنا بلکہ خوشی کے ساتھ رکھنا ہے، تو یہ اچھا فیصلہ ہے، ذلت کے ساتھ نہیں. تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی، ہمیں داماد بنانا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ عیب ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا. زندہ در غور کرتے تھے اپنی بچیوں. تو یہ کوئی اللہ رب العزت کی اندھی تقسیم نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ کسی کو بیٹی دے دی کسی کو بیٹا. اس کا قانون قدرت ہے. اللہ رب العزت خود کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ مالک ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اسی کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا نظام ہے. یہب لمن یشاء اناسا، وہ جسے چاہے بیٹی نہ دے دے. یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، وہ جسے چاہے بیٹیاں بھی دے دے بیٹے بھی دے دے، ملے جلے. یجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ ہے وہ جسے چاہے بانج کر دے، وہ کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا نہ بیٹی، اسے کون پوچھنے والا. اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا، انہ علیم قدیر. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی اندھی تقسیم ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے. وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا. وہ قدیر ہے، اس کی قدرت بڑی حاوی ہے اور وہ بہت بڑی قدرت والا ہے. وہ جانتا ہے آنے والے حالات کیا ہوں گے، وہ ہمارے ماضی سے بھی باخبر ہے، وہ ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے مستقبل کے بارے بھی ہر قسم کی خبریں رکھتا ہے. اس سے پتا ہے یہ بندہ بیٹی کا حق رکھتا ہے، اس کو بیٹی دینی، اس کے پتا ہے اس کو میں نے بیٹا دینا، وہ جانتا ہے اس کو میں نے کچھ بھی نہیں دینا. وہ قدیر ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اس کی تقسیم ہے. اور یہاں اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ ایسا تھا، لوگ بیٹی کو پیچھے رکھتے تھے. اللہ نے جہاں ذکر کیا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے اکٹھے دے کچھ نہ دے، اللہ نے پہلے بیٹی کو رکھا کہ تم بیٹی کو پیچھے رکھتے ہو، میں نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا. یعنی اللہ نے بھی بیٹی کو پہلے رکھا ہے. اور پھر وہ قدیر ہے، وہ جسو چاہے جو، وہ تو چاہے تو نبی کو نہ دے، اس کی قدرت ہے. وہ چاہے اپنے چہیتے بندوں کو نہ دے. یعنی ساری کائنات میں سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء کو اللہ چاہے تو بیٹیاں ہی دے دے، بیٹے نہ دے، اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جہاں پہ آیا
بیٹیوں کے باپ تھے, اللہ نے ان کو بیٹا نہیں عطا فرمایا. اللہ کی تقسیم. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اس قوم کے اندر بڑی بھیانک قسم کا ایک جرم پایا جاتا. وہ اپنی خواہش کو مردوں سے پورا کیا کرتے. تو جب ان کے گھر میں فرشتے آئے بڑا خوبصورت بن کے, لوگ آگے دروازے کہتے لوط ان کو باہر بھیجو. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے کیا کہا تھا, ہؤلاء بناتی ہن, یہ میری بیٹیاں ہیں یا قوم کی جو بیٹیاں ہیں, ان عورتوں کے ساتھ تم اپنی خواہش کو پورا کرو. یعنی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا یا قوم کی بیٹیوں کی طرف, تو ان کے پاس بھی بیٹیاں تھیں. اللہ چاہے اپنے سب سے لاڈلے پیغمبر, سب سے عظیم پیغمبر, جس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور ساری کائنات کے سرتاج پیغمبر کو بھی اللہ بیٹیاں ہی دے, اور بیٹے جو دے فوراً واپس لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹے تھے, چاروں کے چاروں اللہ نے لے لیے. اللہ نے زندہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو زندہ رکھا, اور آپ کی بیٹیوں سے آپ کی نسل آگے چلی. لوگ کہتے ہیں لو جی بیٹی ہو گئی تو نسل ہی نہیں چلے گی. بیٹے سے نسل چلتی ہے, بیٹے سے مان ہوتا ہے, بیٹا فخر ہوتا ہے, بیٹا یہ ہوتا ہے, بیٹا وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فخر تھا جو بیٹا تھا؟ اللہ نے بیٹی سے نسل چلائی. اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے, اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی. تو اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہوتی ہے, ہمیں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لازمی چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ شعور پیدا کیا جائے بچیوں کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے. تو اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اب اگر بیٹا ہو پھر بھی خوشی کرو, بیٹی ہو تو پھر بھی خوشی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بیٹے پہ تو بڑی مبارکبادیں دی جاتی ہیں, وجنا مبارک ہو, سٹیٹس لگ جاتے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن بیٹی پہ ہمارے اکثر لوگ ایسے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ اخبارات اٹھائیں, آپ جو ہے نا وہ رپورٹس پڑھیں, کیسی رپورٹ آتی ہے, لوگ بیٹیوں سے تنگ ہوتے ہیں, کہتے نہیں میں نے اس کو بوجھ سمجھا. یہ میٹرو اسٹیشن پہ کچرے کے ڈبے میں ایک بچی کی لاش ملی تھی جو اسلام آباد کے اندر. اس باپ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میری بیٹی بوجھ تھی, میں نے اس کو قتل کر دی. ایسے کئی کیسز ہیں. تو لوگ بیٹی پہ مبارکباد کا وہ سلسلہ نہیں بناتے. بیٹا ہوا عقیقہ کیا, اس کا سب کچھ کیا, اس کی خوشی میں نہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. بیٹی ہوئی تو ہاسپٹل میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے. اب اس سے کیا ملنا بیٹی کو, اب اس کو کیا مبارکباد دینی. ہمارا معاشرہ ہے یہ. اب آپ سمجھیں کہ شاید ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ نے مجھے الحمدللہ 2 بیٹیاں دی ہیں. میری بیٹی پیدا ہوئی, دوسری ایک عورت آئی, مجھے کہتی پریشان نہیں ہونا بیٹی ہوئی. میں نے کہا پریشانی کس بات کی؟ کہتی وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, بیٹیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ہم تو نہیں ہوتے پریشان, بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, سب کچھ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھی معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو, ایسے اندازے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی چال سے لگتا بیٹا ہی ہوگا, یہ جو ہے نا اس کی فلان, یعنی اس عورت کو دیکھ کے اندازے لگائے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا بیٹا ہی ہوگا. شاپنگ کی جاتی ہے, کپڑے لے رہے ہیں, کبھی اس کے لیے کیا لے رہے ہیں, کس کے لیے, بیٹے کے لیے. نام رکھنے کی تجویزیں ہوتی ہیں, سانس کہہ رہی میں تو فلاں نام سوچا ہے, اور جو نندے ہوتی ہیں جو دیور سارے وہ کہ اسی تیار نام رکھنے, سارے نام لڑکوں کے نام. اگر کوئی لڑکی کے اور چپ کر کو چلی گال کر لے, منحوس ہے تو بیٹی کا کیوں کہہ دیا. یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر, جہاں بیٹی کو رحمت سمجھا جاتا ہے, اسی معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اور نحوست والی بات نہ کر, ہم نے تو سارا کچھ بیٹے کا سوچا ہوا. اور جب الٹ ہو جاتا ہے پھر وہ عورت بری لگتی ہے, یہ تو بیٹی ہی پیدا کرتی. ایک بندے نے لاہور کے اندر اپنی بیوی کو آگ لگا دی, اس نے کہا میں نے بیٹیاں جلنے والی مشین جلا دی. اعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ ایسے جہالت زدہ یہاں پہ معاملات ہیں, ایسے جاہل لوگ یہاں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ عیب ہے. تو اللہ رب العزت نے بیٹی کو مقام دیا ہے. قرآن مجید میں جہاں پہ یہ ذکر آیا فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. اور آگیا والباقیات الصالحات, نیکیاں باقی رہنے والی. ان نیکیوں کو جو باقی رہنے والی ہے, ایک مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد بیٹیاں بھی ہیں, کیونکہ بیٹیوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر میں تھی تو میرے پاس ایک عورت آئی, اس نے مجھ سے سوال کیا, کچھ مانگا, میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو, کھجور تھی, میں نے اس کو پکڑا دی.
تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. ماں تھی نا, ماں بڑی محبت کرتی ہے, باپ بھی بڑا پیار کرتا اپنی اولاد سے. تو کہتی اس نے وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, خود نہیں کھایا, اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا, بڑی پیاری بات ہے. فرمایا من ابتلیا, جو کوئی آزمایا گیا, من البناتی بشیء, ان بچیوں کے ساتھ, یعنی بیٹیوں کے ساتھ اگر کسی کو اللہ نے آزمائش پہ ڈالا, بیٹیاں کبھی کبھی آزمائش ہوتی, یعنی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کئی معاملات ہوتے ہیں, ان کے جہیز کے معاملات بن جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے, ان کی شادی کے معاملات بن جاتے ہیں, اس لیے لوگ اکثر دعا دیتے ہیں اللہ نصیب اچھے کرے. تو یہ آزمائش ہوتی والدین کی. فرمایا جو کوئی آزمایا گیا ان بیٹیوں کے ساتھ, فاحسن الیہن, لیکن اس نے ان کے ساتھ اچھا کیا, کبھی بوجھ نہیں سمجھا, ان کو بڑے اچھے انداز میں رکھا. کن لہ سترا من النار, حدیث کے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی. اور دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا, من کان لہ ثلاث بنات, جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں, فصبر علیہن, وہ ان پہ صبر کرے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اگر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو یہ عیب نہ سمجھے. اگر کوئی اس کے ساتھ بیٹا ہونے کے بعد بڑے اچھے انداز میں ملتا ہے, بیٹی کے بعد وہ نہیں مل رہا, صبر کرے, ہر لحاظ سے صبر کرے. وَأَطْعَمَهُنَّ, ان کو کھانا کھلائے, ان کی ضرورت پوری کرے. وَسَقَاهُنَّ, ان کو پلائے, یعنی کھلانا پلانا. وَكَسَاهُنَّ, ان کو کپڑے پہنائے, جو ضرورتیں ہیں پوری کرے. كُنَّ حِجَابًا یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ لڑکیاں پردہ بن جائے گی, اس بندے کو جہنم نے نہیں جانے دی. یہاں 3 بیٹیوں کی بات ہے, وہاں پہ ہے جو بیٹی سے آزمایا گیا بیٹیوں کے ساتھ. تو علماء محدثین کہتے ہیں ایک بیٹی بھی اگر کسی کی ہو, وہ اچھی تربیت کرے, اچھے انداز میں اس کے ساتھ رہے, اچھا کھلائے پلائے, اس کے ساتھ کوئی فرق نہ کرے, تو اللہ اس ایک بیٹی کی وجہ سے بھی اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. عدل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا, مساوات کی بات یہاں پہ لوگ کرتے کہ دین اسلام مساوات کا دین ہے, مساوات کی بات نہیں کرنی چاہیے. عدل کا دین ہے اسلام. مساوات اگر کہیں گے تو پھر تو خرابی پیدا ہو جائے. مساوات کہتے ہیں کہ ہر چیز میں برابری, تو ہر چیز میں برابری تو نہیں ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں, عورتیں نہیں آئی ہیں, مساوات نہیں ہے. اور بھی کئی معاملات ہیں کہ ایک چیز مرد کی ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے گی, اگر آپ کہیں نہیں یہی میں نے عورت کو بھی دینی ہے, یہ مساوات ہے, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. مرد کا کپڑے الگ ہیں, عورت کے کپڑے الگ ہیں, اس کی ضرورت الگ ہے, اس کی الگ ہے. عدل ہوگا, یعنی اس کو اگر کچھ دیا ہے تو جو اس کو چاہیے وہ اس کو دے دو, اسے کہتے ہیں عدل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کا بیٹا آیا, اس نے چوما اور چوم کے اس کو اپنے پاس گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی تو اس نے بیٹی کو اپنے پہلوں میں بٹھا لیا, چوما بھی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا, فما عدلت بینہما, تو نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا. عدل یہ تھا کہ تو نے بیٹے سے محبت کا اظہار کیا ہے, اس کو تو پیار کر رہا ہے, اس کو تو چوم رہا ہے اور اپنی گود میں بٹھا رہا ہے, اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں کیا, اپنے پہلوں میں بٹھا لیا. یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ محبت کی ہے, اس کے ساتھ بھی محبت کرو, اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرو جیسا بیٹے کے ساتھ کرتے ہو. بیٹا پیدا ہو اس پہ معاملات بھی اور ہوتے ہیں, بیٹی پیدائش پہ معاملات الگ ہو جاتے ہیں. یا ویسے زندگی میں لوگ کہتے ہیں بیٹے نے کل کو سہارا بننا, اس کو تحفے تحائف دیے, اس کو سب کچھ دیا, اور بیٹی کو جو ہے نا ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ تحفہ دیا, تو میری ماں کہنے لگی کہ یہ اس تحفے پہ میں گواہ نہیں بنوں گی. کیوں؟ کیونکہ دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا, دوسری اولاد کو نہیں دیا, ایک کو دے دیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, حضرت بشیر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایسے کیا, آپ نے فرمایا سب کو دیا؟ فرمایا جی نہیں, سب کو نہیں دیا, صرف ایک کو دیا. آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو.
اگر تم نے ایک کو کچھ تحفہ دیا تو دوسروں کو بھی دو. اگر ایک کو دے دیا دوسروں کو نہیں دیا تو تم نے ظلم کیا ہے, تم نے عدل نہیں کیا. اور یہ قتل ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹوں کے درمیان ہے. اگر بیٹوں کو کچھ دیا تو بیٹیوں کو بھی. یہ بیٹے تو ہمارے گھر میں رہنے ہیں, بیٹیوں نے تو اگلے گھر چلے جانا, ایسا نہیں ہے. دین اسلام نے ہر جگہ بیٹی کو حق دیا ہے. یعنی کہ وراثت میں بیٹے کو دے دو سارا کچھ. ہاں اللہ نے 2 حصے مرد کو دیے ہیں کیونکہ مرد پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مرد پہ جو ہے نا وہ کچھ اور مسائل ہیں, عورت کے کچھ اور مسائل. لیکن یہاں بھی عدل ہے. اگر مساوات کی بات کی جائے تو یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, عورت مارچ والی آنٹیاں جو اب مذہب کا خیز میک اپ کر کے نکلتی ہیں اور کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا. اسلام نے تو جو عورت کو عزت دی ہے کسی دنیا کے مذہب نے دی نہیں دی. آپ یہ لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں, دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم عورت کے محافظ ہیں, ہم فلاں کے محافظ ہیں. دین اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے. کسی تنظیم نے, کسی جماعت نے ایسا کردار ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا جو اسلام نے کر دیا. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. اچھا یہاں پہ مساوات کی بات, مساوات نہیں ہوگی. عورت کو, مرد کو اللہ نے حاکم بنایا, وہ خرچے پورے کرے گا. اب اس نے اخراجات پورے کرنے, وہ باہر کے معاملات کو دیکھے گا, وہ جائے گا, وہ مزدوری کرے گا, محنت کرے گا, کام کر کے پیسہ لے کے آئے گا. اللہ نے اس کو 2 حصے اس لیے دیے. یہ عدل ہے, اللہ کے ہاں یہ عدل ہے. مساوات یہاں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کا قانون یہ عدل ہونا چاہیے. اولاد کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے. بیٹی ہے یا بیٹا ہے دونوں کے درمیان عدل کرو. اور بیٹی کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دی. کتنے حقوق دیے ہیں. اگر کسی کی بیٹی ہے, اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عال جاریتین حتی تبلغا, جو بیٹی کی پرورش کرے اور وہ بیٹیوں کی پرورش کرے اور وہ بالغ ہو جائے. بالغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان پہ باپ کی جو ذمہ داری تھی وہ اب ختم ہوگی, اب خامد کی آ گئی. یعنی کہ ان کی شادی کر دے. جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے پھر وہ خامد کی ذمہ داری ہے اس پہ کہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے اخراجات پورے کرے. پر میں ایسا اگر کوئی کرے, میں قیامت کا دن ہوگا انا و ہوا, میں اور وہ. یعنی جس نے بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھے انداز میں پرورش کی, اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہے فانفق علیہن, ان پہ خرچ بھی کیا. بیٹی کی فرمائشیں پوری ہو جاتی ہیں, بیٹی کی نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. بیٹے نے کچھ کہا اس کو فوراً سے لا دیا, میرے بیٹے کو یہ چاہیے, میرے بیٹے کو چاہیے. بیٹی نے کچھ مانگ لیا تو اس کو نہیں دینے کی جو ہے نا وہ ضرورت محسوس کی جاتی. فانفق علیہن, ان پہ خرچ کرے, جیسے بیٹوں پہ خرچ کرتا ہے ویسے ان پہ کرے. وزوجہم, اور ان کی شادی کر دے, اچھا گھر ڈھونڈے, ان کی شادی. وَأَحْسَنَ أَدْبَهُنَّ, اچھا ادب سکھائے, بیٹیوں کو ادب و آداب سکھائے, معاشرے کے طور اطوار سکھائے, ان کی اچھی تربیت کرے, دین کی تعلیم دے, اسلام سکھائے, نماز کا طریقہ, یہ سارے آداب سکھائے. وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ, اور ان کے بارے اللہ سے ڈرتا رہے. جو کچھ بھی کرنا ہے کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, اللہ سے ڈرتا رہے. وراثت کا معاملہ کبھی محروم نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ زندگی میں تقسیم کر دی, چلو جی بیٹوں کو سارا کچھ دے دیا, بیٹیاں محروم. یا بعد میں یہ مسئلے بن جاتے ہیں, بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں لو جی اس نے اگر وراثت لینی تو پھر ہمارے گھر نہ ہے. اللہ نے پورا قانون دیا. باپ ایسی تربیت کر کے جائے اپنے بچوں کی کہ بیٹا بیٹیوں کو, میری بیٹی کو حق ملنا چاہیے, پوری تربیت کرے. ہدیہ اگر دیا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرے, تعلیم و تربیت میں بھی اللہ سے ڈرے. یہ سارا کچھ کسی نے کر لیا, سارا کچھ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا وہوا وضم اصابع, اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اور وہ قیامت کے روز جنت میں ایسے ہوں گے, آپ نے دونوں انگلیوں کو ایسے ملا دیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری رفاقت, اتنی قربت میری نصیب ہو جائے گی اس کو, اتنے قریب ہوگا میرے وہ بندہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو رفاقت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. جنت میں رفاقت کہاں اس کو ملے گی جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے, سارے معاملات میں انصاف کرے, میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جنت میں ساتھ بھی ملتا ہے تو اس چیز سے ملتا ہے. اور دیکھیں بیٹی کو اللہ نے کتنا مقام دیا. لوگ کہتے ہیں شاید اسلام نے جو ہے نا وہ عورت کو پیچھے رکھا ہے. فرمایا بیٹی کی اگر شادی بھی کرنی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اور یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے
کوئی باپ کہے گی میرا ہی سارا کنٹرول ہے اپنی بیٹی پہ، میں جب چاہوں اس کی شادی کر دوں جہاں مرضی کر دوں. نہیں، البکر تستأذن، حدیث کے الفاظ ہیں، بیٹی باکرہ، باکرہ کہتے ہیں جو کنواری ہوتی، اس سے اجازت نہیں جائے، اسے پوچھا جائے گا ان البکر تستحی، جو کنواری عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے نا، وہ فرمایا حیا والی ہوتی ہے، اسنوہا سماتوہا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، پوچھنا ضروری ہے. اور یہاں علماء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی بیٹی سے پوچھو بیٹا تمہاری فلان جگہ شادی طے کر رہے ہیں، فلان جگہ تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، وہ خاموش ہو جائے، حدیث کہتی ہے اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اس سے کہو بیٹا تمہاری یہ خاموشی سے ہم تمہاری اجازت مراد لے رہے ہیں، اگر وہ پھر بھی خاموش رہے تو پھر اس کی اجازت. یہ نہیں اس نے ویسے خاموشی اختیار کر لی اور بعد میں تم نے کہا ٹھیک ہے تم تو بولی نہیں تھی. نہیں کر سکتے ایسا قطعا نہیں. ہاں عورت باپ کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتی، ولی بھی ضروری ہے. اور اجازت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے شادی طے ہو گئی، نکاح کا جو وقت ہوا، اب باپ جا رہا ہے، اچھا نہیں میں پوچھ کے آنا بھی، یہ اجازت کہاں پہ لکھی ہے؟ یہ اجازت کا تو مطلب ہی نہیں، ختم ہو گئی اجازت. تو پہلے معاملہ طے ہو گئے. یا مولوی صاحب جا رہے ہوتے، جاہل ملا ہمارے، وہ کہتے ہیں میں نے، مولوی کا تک ہی نہیں بنتا عورت کے پاس جانے کا. مولوی کا کام کیا کہ لڑکی کے پاس جائے، لڑکی کا تک ہی نہیں نکاح کے اندر شامل. نکاح کا معاملہ ہی سارا ولی کے ساتھ، ولی نے اجازت پہلے سے لے رکھی ہوتی ہے، بس ولی نے کہہ دیا اجازت ہے، نکاح ہو گیا. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے جا کے کلمے پڑھوانے اس کو پہلے. نہیں لڑکیوں کے جو ہے نا وہ سائڈ پہ مولوی صاحب گزرے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کا کام ہی نہیں بنتا. اور اجازت کا تعلق پہلے سے ہے، یہ اس وقت سے نہیں ہے کہ باپ کہے اچھا میں نے اجازت لے کے نکاح کیا. اجازت پہلے، جب معاملہ طے نہیں ہوئے اس سے پہلے اجازت لو. بیٹا اب یہاں پہ تمہاری شادی کر رہے ہیں، تمہاری اجازت ہے، تم مانتی ہو، تمہیں پسند ہے، اگر وہ پسند کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو باپ کو بھی حق نہیں دیا اسلام نے کہ اس کی زبردستی شادی کر دے. اتنا بڑا حق، اتنا بڑا جو ہے نا وہ کسی نے تحفظ عورت کو دیا؟ عورت پہ تو اجازت آ رہی ہیں لوگوں کی، لیکن اسلام نے حق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، لڑکی تھی، اس کی شادی کر دی. وہی کارہۃ، حدیث کے الفاظ ہیں وہ ناپسند کرتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے وہ مرد پسند نہیں ہے، میرے باپ نے زبردستی شادی کر دی ہے، میرے گھر والوں نے زبردستی شادی کر دی ہے. فخیرھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دے دیا، کہا تم چاہو تو اس کے نکاح میں رہو، تم چاہو تو اس کے نکاح سے دور ہو جاؤ، تمہیں میں اختیار دیتا ہوں. یعنی بغیر اجازت کے اگر باپ بھی بیٹی کی شادی کر دے تو اس کو اختیار ہے، وہ نکاح توڑ سکتی ہے. ہاں یہ بھی کبھی نہیں ہے کہ وہ باپ کے بغیر شادی کر لے، ولی کے بغیر بھی شادی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اتنا زبردست حق دیا. وراثت کا معاملہ آیا، عورت کو باہر نہیں کیا، حالانکہ وہ اپنے خامد کے گھر چلی گئی. اب خامد کی ذمہ داری اس کو کپڑا پہنائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو رہائش دے، اس کو چھت دے، سارا کچھ خامد کے ذمہ ہے. لیکن باپ کے گھر سے اس کا ابھی بھی کنیکشن ہے، ابھی بھی تعلق ہے. باپ فوت ہو گیا، اللہ نے وراثت میں اس کا حصہ رکھا ہو. اسلام نے کتنا زبردست جو ہے نا عورت کو حقوق دیے اور کتنا مقام دیا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اسوہ سے ہمیں کیا بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے کتنا پیار کرتے. آپ جب کسی سفر سے واپس آتے ہیں اپنی بیویوں کے گھر نہیں جاتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے. اور جب آپ کی بیٹی آتی تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اللہ کے رسول، آگے چلے جاتے اور کہتے مرحبا بابنتی بنتی. اللہ کے رسول کہتے ہیں میری بیٹی میں تیرا استقبال کر رہا ہوں، تجھے ویلکم کر رہا ہوں، مرحبا کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے بھی یہ بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے. بیٹیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حق دیا. شادی کے بعد ہی خیال رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیٹی کے گھر چلے جایا کر. سسر کو جانا چاہیے اپنی بیٹی کے گھر. آج یہ ہوتا نہیں جی نہیں ایسے ہی ٹھیک کرو، پانی بھی نہیں پیتے، ایسا نہیں ہے. آپ جائیں پانی نہ پیے، حالات کا جائزہ لیں، کبھی پوچھیں، کبھی داماد کے پاس جائیں. بیٹی کو اللہ نے کہاں تک حق دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور پوچھتے حالات کیسے. ایک دن آپ گزرے اسنو سین رو رہے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے ان کو نہ رلایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان سے بڑا پیار ہے. اور ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ ہے یہ، یہاں پہ نواسوں سے پیار نہیں کرتے لوگ زیادہ. اور آپ یہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. پوتوں سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ بیٹوں کے ہیں، بیٹوں نے تو کل کو سارا بننا ہے، بیٹیاں تو چلی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے نواسوں کو رلایا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. کہا گھر میں پانی نہیں تھا اس لیے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زبان حضرت حسن کے حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی کہ یہ پانی نہیں ہے، چلو میری زبان چوس کے ان کو سکون مل جائے.
بیٹی کے کہنے کا مطلب یہ کہ جاتے ہیں حالات کا جائزہ لے. ایک دن گھر گئے کہ علی کدھر ہے؟ وہ تھوڑے سے ناراض ہو کے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چل پتر ہاتھ پھٹ چل کے کار چلی. علی تیرے سے ناراض ہو گیا اور تو میری بیٹی ہے اور میں ساری کائنات کا سردار پیغمبر ہوں اور علی نے تجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا. علی کی جرأت کیسے ہو؟ چل چلیے کار. اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول علی کے پاس گئے. خالی کدھر ہے؟ دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی کے اندر ہی مسجد میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اور مٹی والے کھڑا ہو جا، یعنی مٹی کے اندر. اور عرب کا یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی جس چیز کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہوتا اس کو کنیت دے دی جائے. اللہ کے رسول نے ابو تراب کھڑا ہو جا. تو حضرت علی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول حضرت علی کو گھر لے کے گئے، دونوں کی صلح کروا دی. بیٹی کا بعد میں بھی خیال رکھا کرتے، گھر جاتے حالات دیکھتے. تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے ساری کنیتوں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے جب اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا قم یا ابا تراب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا. اور آپ کی دوسری بیٹیاں وہ تو پہلے زندگی میں جلدی فوت ہو گئی، فاطمہ زندہ رہی تو اس لیے فاطمہ کے ساتھ آپ کے معاملات تھے، لیکن دوسری بیٹیوں سے بھی آپ نے بڑی محبت کی اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوا کرتے. ان کی شادیوں کے سلسلے بھی آپ نے کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کیسا سلوک کیا، اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارے لیے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تہجد کی ترغیب دیتے کبھی بیٹی کو، کبھی داماد کو دیتے، نمازوں سے اچھا برتاؤ کرتے. تو بہرحال آج ہمارے معاشرے میں یہ حالات بڑے خراب ہیں. اللہ اکبر. ایسی خبریں، نارووال کی ایک خبر میری نظروں سے گزری، تقریباً یہ 2020 کا واقعہ، نومبر 2020 کا. ایک عمران نامی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کو اس لیے مار دیا کہ وہ دوسری بیٹی کو جنم دینے والی تھی. الٹرا ساؤنڈ کا سلسلہ آ گیا، لوگ دیکھتے ہیں اچھا جی بیٹی پیدا ہماری ابارشن کروا دیا جاتا ہے، ضائع کروا دی جاتی. چین کے کسی علاقے میں ایک بچے کی اجازت ہے اور آپ حیران ہوں گے وہاں پہ پیدائش سے زیادہ ابارشن ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں بیٹی ہے تو ابارشن کروا دی، کیونکہ ایک ہی رکھنے کی اجازت ہے، انہوں نے پھر بیٹا ہی پیدا کرنا. تو ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ پایا جاتا ہے. اور آپ کو یہ حقائق سن کے بڑا دکھ ہوگا. جو ایدی ہوم ہے نا، جو ایدی کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں، فیصل شاید ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں، جن بچوں کو ہم جھولے میں ڈالتے ادھر لے آتے ہیں پرورش کرتے ہیں، ان کی 80 سے زیادہ یعنی 80% سے زیادہ ان میں لڑکیاں ہوتی ہیں. اور آپ یہ بات سن کے بھی حیران ہوں گے، ایک رپورٹ کے مطابق جو بچے کوڑے دانوں کے اندر ملتے ہیں یا گندی جگہوں پہ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں، کئی لاشیں ملتی ہیں، کئی ویسے پھینک کے چلے جاتے ہیں، ابھی نوزائیدہ بچہ بھی پیدا ہوا، ان میں بھی 80% سے زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ لڑکی ہوئی اس سے جان چھڑا لی، اس کو مار دیا، پھینک دیا یا ویسے پھینک دیا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہمارے پہ بوجھ بن جائے گی، کر یہ تو بوجھ ہے. تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں. اور کسی نے تیسری بیٹی کے پیدا کرنے میں اپنی بیوی کو مار دیا. حالانکہ یہ شعور دینے کی ضرورت ہے عوام کو کہ مرد کے کروموسومز اور مرد کے جو جراثیم ہیں ان کا زیادہ جو اس میں کردار ہے. اگرچہ ہم تو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، ہمارے لیے تو بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن اگر سائنسی طور پہ بھی دیکھا جائے تو مرد کا زیادہ کردار ہے جنس کے جو ہے نا وہ تعین میں، کہ جنس کیسی ہوگی اس پہ تو مرد کا زیادہ کردار. تو پھر تو مرد کو مارنا چاہیے. یہاں عورتیں مرتی ہیں. یہاں چونکہ عمر صدو میں ایک 4 بیٹیوں کے بعد خاوند نے بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ تم بیٹیاں پیدا کر. اور وہ عورت آج بھی ہے، اس کی بیٹیاں آج بھی ہیں. اور وہ میری اہلیہ کی جو نا وہ دوست ہے، ان کے ساتھ پڑھتی رہی. میں نے کہا ان سے پوچھو کبھی باپ کو ملنے کی خواہش نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہمیں اپنے باپ سے نفرت ہے، ہماری وجہ سے اس نے ماں کو طلاق دے دی. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے جو ہے نا وہ بدبخت بھی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں. جبکہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور بیٹیوں کے بارے کیسے ارشادات فرمائے. اللہ ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ان کے جو صحیح حقوق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کئی ایک واقعات یہاں پہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بیٹیاں کس طرح اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں. یہ نہیں ہے بیٹے سارے بدبخت ہوتے ہیں، بیٹے بھی بڑا پیار کرتے ہیں اپنے والدین کو، جو ہے نا وہ سرآنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. لیکن بیٹی ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتی ہے.
ہمیشہ ان کی سوچ رکھتی ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے. بہاڑی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بس بات ختم کرنا ہے. ٹاؤن شپ کے اندر ایک مسجد کے خادم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی، کہتے ہیں ہمارے وہاں ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے کسی کا قرض دینا، تو وہ کہتا بھائی میرا قرض واپس کرو. وہ 5 لاکھ روپیہ تھا، اور وہ پاپا جی جو ہے نا فیکٹریوں کے مالک تھے. اور کہتا ہے یار تو جڑا میرا جنازہ روکنا روک لی، پیسے نہیں دینے. اچھا وہ کہتے وہ مر گیا، اس نے واقعتاً جنازہ روک لیا، بندہ آ گیا، اور قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس نے روک لیا جنازہ. بیٹے جو مربوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے باپ گیا بات ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کا قرض دے. 5 لاکھ دینا آسان کام ہے. اس وقت اس کی بیٹی نے قرض کی حامی بھری کہ میں اس کا قرض دیتی ہوں، میرے بیٹے کا میرے باپ کا جنازہ تو پڑھنے دو کم از کم. نہیں، بیٹی اس حد تک بھی جاتی ہے، اور بسا اوقات بیٹے اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. میں بیٹوں کو جو ہے نا وہ اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیٹی کو ہم جو معاشرے میں کمی ہے، جو معاشرے میں رویہ پایا جاتا ہے، ہم اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں، شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں عورت کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، ہمیں بیٹی کے حقوق کو سمجھنا چاہیے. بیٹیوں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں. بیٹی جو ہے وہ اس کو اسلام نے مقام دیا، والدین اس سے محبت کریں، اور پھر وہ والدین کی عزت رکھے، ان سے محبت کرے. اللہ ہم سب کو صحیح جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لائق احترام محترم معزز سامعین، اسلام سے قبل اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بہت سی معاشرتی اور اخلاقی بیماریاں اس وقت کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ تربیت کا فقدان تھا اور غربت، افلاس، جہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی.
ایسے حالات میں اخلاقی برائیاں اور معاشرتی برائیاں پیدا ہو جانا پھر بڑی بات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں اگر تربیت نہ ہو, ان کو سدھارنے والا کوئی نہ ہو, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جو وہ برائیاں اس زمانے میں پائی جاتی تھیں, ان میں بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ہاں بچی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے. بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا. قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس زمانے کی برائیاں آج کے لوگوں میں من مان تو نہیں پائی جاتی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سوچ اس زمانے کے لوگوں سے ملتی ہے. ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے اندر جراثیم سموئے ہوئے ہے جو اس زمانے کے لوگوں میں پائے جاتے تھے. تو اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے کہ بیٹی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک غلط رویہ پایا جاتا ہے. ایسے بڑے لوگ ہیں, بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں, میں یہ انکار نہیں کرتا اور انکار کیا بھی نہیں جا سکتا. ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن اسی معاشرے کی اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایسے ایسے بھیانک قسم کے کیسز موجود ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے, یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو ہر صورت ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں جو اس زمانے کے لوگوں میں تھی. اس زمانے میں تو لوگ اپنے ہاں بچی کی پیدائش کو بڑا عیب سمجھا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ جب کسی کو خبر دی جاتی نا کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, ظَلَّ وَجْهُ, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, مُسْوَدًّا, بجھ جاتا چہرہ, اور وہ کظیم یعنی غصے سے وہ پریشان ہو جاتا. کظیم کہتے ہیں وہ جو پانی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے زمانے میں, وہ چمڑے کی جو ہوتی ہے اس کو کیا لفظ بولتے ہیں, وہ جب اس کے اندر پانی بھر جائے نا وہ پھول جاتی ہے. تو کظیم کہتے ہیں اس مشق کا لفظ شاید اس پہ بولا جاتا ہے, اس کو کظیم کہا جاتا ہے جب وہ پانی سے پھول جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے اللہ نے تجھے بیٹی سے نوازا ہے, تو وہ غصے سے ایسے پھول جاتا ہے, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, بجھ جاتا ہے. اور پھر وہ کیا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے یا تو میں اس بچی کو یتوارا من القوم, وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے, کہتا ہے یا تو میں اسے ذلت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں, یعنی ساتھ رکھوں گا تو ذلت ہوگی, لوگ مجھے تانے دیں گے, لوگ باتیں کریں گے, مجھے سر نیچا رکھنا پڑے گا, میری بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے گی, مجھے داماد بنانا پڑے گا, اور پھر مجھے جھکنا پڑے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ اگر ایسے کرنا ہے تو پھر تو مجھے ذلیل ہو کے اس کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ یدسہ فی التراب, میں اس کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہوں, دفن کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں الا خبردار ساء ما یحکمون, بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی اگر یہ بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کرے تو یہ بھی برا فیصلہ ہے, اگر اس کو دفن کرنے کی بات کرے یہ بھی برا فیصلہ ہے. ساتھ رکھنے کا برا کیوں کہا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے ذلت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھا. بچی کو اپنے ساتھ ذلت سے ساتھ نہیں رکھنا بلکہ خوشی کے ساتھ رکھنا ہے, تو یہ اچھا فیصلہ ہے, ذلت کے ساتھ نہیں. تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے ہماری بیٹی کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی, ہمیں داماد بنانا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ عیب ہے, ہم نے ایسا نہیں کرنا, زندہ درگور کر دیتے اپنی بچی کو. تو یہ کوئی اللہ رب العزت کی اندھی تقسیم نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ کسی کو بیٹی دے دی کسی کو بیٹا, اس کا قانون قدرت ہے. اللہ رب العزت خود کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض, کہ اللہ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, وہ مالک ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اسی کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا نظام ہے. یہب لمن یشاء اناسا, وہ جسے چاہے بیٹیاں دے دے. یہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہے بیٹے دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, وہ جسے چاہے بیٹیاں بھی دے دے بیٹے بھی دے دے, ملے جلے.
یجعل من یشاء عقیما، یہ اللہ ہے وہ جسے چاہے بانجھ کر دے، وہ کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا نہ بیٹی، اسے کون پوچھنے والا؟ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ انہ علیم قدیر، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی اندھی تقسیم ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، وہ قدیر ہے، اس کی قدرت بڑی حاوی ہے اور وہ بہت بڑی قدرت والا ہے، وہ جانتا آنے والے حالات کیا ہوں گے، وہ ہمارے ماضی سے بھی باخبر ہے، وہ ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے مستقبل کے بارے بھی ہر قسم کی خبریں رکھتا ہے، اس سے پتا ہے یہ بندہ بیٹی کا حق رکھتا ہے، اس کو بیٹی دینی، اس کے پتا ہے اس کو میں نے بیٹا دینا، وہ جانتا ہے اس کو میں نے کچھ بھی نہیں دینا، وہ قدیر ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اور یہاں اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ ایسا تھا، لوگ بیٹی کو پیچھے رکھتے تھے، اللہ نے جہاں ذکر کیا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، اکٹھے دے، کچھ نہ دے، اللہ نے پہلے بیٹی کو رکھا کہ تم بیٹی کو پیچھے رکھتے ہو، میں نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا، یعنی اللہ نے بھی بیٹی کو پہلے رکھا ہے، اور پھر وہ قدیر ہے، وہ جسو چاہے جو وہ تو چاہے تو نبی کو نہ دے، اس کی قدرت ہے، وہ چاہے اپنے چہیتے بندوں کو نہ دے، یعنی ساری کائنات میں سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء کو اللہ چاہے تو بیٹیاں ہی دے دے، بیٹے نہ دے، اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جہاں پہ آیا، بیٹیوں کے باپ تھے، اللہ نے ان کو بیٹا نہیں عطا فرمایا، اللہ کی تقسیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اس قوم کے اندر بڑی بھیانک قسم کا ایک جرم پایا جاتا، وہ اپنی خواہش کو مردوں سے پورا کیا کرتے، تو جب ان کے گھر میں فرشتے آئے بڑے خوبصورت بن کے، لوگ آگے دروازے کہتے لوط ان کو باہر بھیجو، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہؤلاء بناتی ہن، یہ میری بیٹیاں ہیں یا قوم کی جو بیٹیاں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ تم اپنی خواہش کو پورا کرو، یعنی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا یا قوم کی بیٹیوں کی طرف، تو ان کے پاس بھی بیٹیاں تھیں۔ اللہ چاہے اپنے سب سے لاڈلے پیغمبر، سب سے عظیم پیغمبر، جس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور ساری کائنات کے سرتاج پیغمبر کو بھی اللہ بیٹیاں ہی دے، اور بیٹے جو دے فوراً واپس لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں اللہ نے لے لیے، اللہ نے زندہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو زندہ رکھا، اور آپ کی بیٹیوں سے آپ کی نسل آگے چلی۔ لوگ کہتے ہیں لو جی بیٹی ہو گئی تو نسل ہی نہیں چلے گی، بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے مان ہوتا ہے، بیٹا فخر ہوتا ہے، بیٹا یہ ہوتا ہے، بیٹا وہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فخر تھا جو بیٹا تھا؟ اللہ نے بیٹی سے نسل چلائی، اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے، اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی۔ تو اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہوتی ہے، ہمیں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ لازمی چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ شعور پیدا کیا جائے بچیوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے۔ تو اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اب اگر بیٹا ہو پھر بھی خوشی کرو، بیٹی ہو تو پھر بھی خوشی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹے پہ تو بڑی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، وجناب مبارک ہو، سٹیٹس لگ جاتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن بیٹی پہ ہمارے اکثر لوگ ایسے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اخبارات اٹھائیں، آپ جو ہے نا وہ رپورٹس پڑھیں، کیسی کیسی رپورٹ آتی ہے، لوگ بیٹیوں سے تنگ ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے اس کو بوجھ سمجھا۔ یہ میٹرو اسٹیشن پہ کچرے کے ڈبے میں ایک بچی کی لاش ملی تھی جو اسلام آباد کے اندر، اس باپ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میری بیٹی بوجھ تھی، میں نے اس کو قتل کر دی۔ ایسے کئی کیسز ہیں۔ تو لوگ بیٹی پہ مبارکباد کا وہ سلسلہ نہیں بناتے، بیٹا ہوا عقیقہ کیا، اس کا سب کچھ کیا، اس کی خوشی میں نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، بیٹی ہوئی تو ہاسپٹل میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے، اب اس سے کیا ملنا بیٹی کو، اب اس کو کیا مبارکباد دینی۔ ہمارا معاشرہ یہ، اب آپ سمجھیں کہ شاید ایسا تو نہیں ہوتا، اللہ نے مجھے الحمدللہ 2 بیٹیاں دی ہیں، میری بیٹی پیدا ہوئی دوسری دیکھ ہو رہا تھا، مجھے کہتی پریشان نہیں ہونا بیٹی ہوئی، میں نے کہا پریشانی کس بات کی، کہتی وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا بیٹیاں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ہم تو نہیں ہوتے پریشان، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھی معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، ایسے اندازے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی چال سے لگتا بیٹا ہی ہوگا،
یہ جو ہے نا اس کی فلان، یعنی اس عورت کو دیکھ کے اندازے لگائے جا رہے ہوتے. ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے بیٹا ہی ہوگا. شاپنگ کی جاتی ہے، کپڑے لے رہے ہیں، کبھی اس کے لیے کیا لے رہے ہیں، کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے. نام رکھنے کی تجویزیں ہوتی ہیں. سانس کہہ رہی میں تو فلاں نام سوچا ہے. اور جو نندے ہوتی ہیں، جو دیور سارے، وہ کہہ اسی تیا نام رکھنے، سارے نام لڑکوں کے نام. اگر کوئی لڑکی کے اور چپ کر کو چلی گال کر لے، منحوس ہے تو بیٹی کا کیوں کہہ دیا؟ یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر. جہاں بیٹی کو رحمت سمجھا جاتا ہے، اسی معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اور نحوست والی بات نہ کر، ہم نے تو سارا کچھ بیٹے کا سوچا ہوا. اور جب الٹ ہو جاتا ہے پھر وہ عورت بری لگتی ہے، یہ تو بیٹی ہی پیدا کر. ایک بندے نے لاہور کے اندر اپنی بیوی کو آگ لگا دی. اس نے کہا میں نے بیٹیاں جلنے والی مشین جلا دی. اعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ ایسے ایسے جہالت زدہ یہاں پہ معاملات ہیں، ایسے ایسے جاہل لوگ یہاں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ عیب ہے. تو اللہ رب العزت نے بیٹی کو مقام دیا ہے. قرآن مجید میں جہاں پہ یہ ذکر آیا فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. اور آگے والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہنے والی. ان نیکیوں کو جو باقی رہنے والی ہیں، ایک مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد بیٹیاں بھی ہیں. کیونکہ بیٹیوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر میں تھی تو میرے پاس ایک عورت آئی. اس نے مجھ سے سوال کیا، کچھ مانگا. میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو، کھجور تھی، میں نے اس کو پکڑا دی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. ماں تھی نا، ماں بڑی محبت کرتی ہے، باپ بھی بڑا پیار کرتا اپنی اولاد سے. تو کہتی اس نے وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، خود نہیں کھایا، اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی پیاری بات. فرمایا من ابتلیا، جو کوئی آزمایا گیا، من البناتی بشیء، ان بچیوں کے ساتھ، یعنی بیٹیوں کے ساتھ اگر کسی کو اللہ نے آزمائش پہ ڈالا. بیٹیاں کبھی کبھی آزمائش ہوتی، یعنی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کئی معاملات ہوتے ہیں، ان کے جہیز کے معاملات بن جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، ان کی شادی کے معاملات بن جاتے ہیں. اس لیے لوگ اکثر دعا دیتے ہیں اللہ انہیں نصیب اچھے کرے. تو یہ آزمائش ہوتی والدین کی. فرمایا جو کوئی آزمایا گیا ان بیٹیوں کے ساتھ فاحسن الیہن، لیکن اس نے ان کے ساتھ اچھا کیا، کبھی بوجھ نہیں سمجھا، ان کو بڑے اچھے انداز میں رکھا. کن لہ سترا من النار، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے پردہ بن جائیں. اور دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا؟ من کان لہ ثلاث بنات، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، وہ ان پہ صبر کرے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اگر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو یہ عیب نہ سمجھے. اگر کوئی اس کے ساتھ بیٹا ہونے کے بعد بڑے اچھے انداز میں ملتا ہے، بیٹی کے بعد وہ نہیں مل رہا، صبر کرے، ہر لحاظ سے صبر کرے. وہ اطعمہن، ان کو کھانا کھلائے، ان کی ضرورت پوری کرے. وہ سقاہن، ان کو پلائے، یعنی کھلانا پلانا. وہ کساہن، ان کو کپڑے پہنائے، جو ضرورتیں ہیں پوری کرے. کن حجابا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ لڑکیاں پردہ بن جائے گی، اس بندے کو جہنم نے نہیں جانے دی. یہاں 3 بیٹیوں کی بات ہے، وہاں پہ ہے جو بیٹی سے آزمایا گیا بیٹیوں کے ساتھ. تو علماء محدثین کہتے ہیں ایک بیٹی بھی اگر کسی کی ہو، وہ اچھی تربیت کرے، اچھے انداز میں اس کے ساتھ رہے، اچھا کھلائے پلائے، اس کے ساتھ کوئی فرق نہ کرے، تو اللہ اس ایک بیٹی کی وجہ سے بھی اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. عدل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا، مساوات کی بات یہاں پہ لوگ کرتے کہ دین اسلام مساوات کا دین ہے، مساوات کی بات نہیں کرنی چاہیے. عدل کا دین ہے اسلام. مساوات اگر کہیں گے تو پھر تو خرابی پیدا ہو جائے. مساوات کہتے ہیں کہ ہر چیز میں برابری، تو ہر چیز میں برابری تو نہیں ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے، عورتیں نہیں آئی ہیں، مساوات نہیں ہے. اور بھی کئی معاملات ہیں کہ ایک چیز مرد کی ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے. اگر آپ کہیں نہیں یہی میں نے عورت کو بھی دینی ہے، یہ مساوات ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا.
مرد کا کپڑے الگ ہیں، عورت کے کپڑے الگ ہیں، اس کی ضرورت الگ ہے، اس کی الگ ہے، عدل ہوگا. یعنی اس کو اگر کچھ دیا ہے تو جو اس کو چاہیے وہ اس کو دے دو، اسے کہتے ہیں عدل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا، اس نے چوما اور چوم کے اس کو اپنے پاس گود میں بٹھا لیا. تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی تو اس نے بیٹی کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا، چوما بھی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ فما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا. عدل یہ تھا کہ تو نے بیٹے سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس کو تو پیار کر رہا ہے، اس کو تو چوم رہا ہے اور اپنی گود میں بٹھا رہا ہے، اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں کیا، اپنے پہلوں میں بٹھا لیا. یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کے ساتھ بھی محبت کرو، اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرو جیسا بیٹے کے ساتھ کرتے ہو. بیٹا پیدا ہو اس پہ معاملات بھی اور ہوتے ہیں، بیٹی پیدائش پہ معاملات الگ ہو جاتے ہیں. یا ویسے زندگی میں لوگ کہتے ہیں بیٹے نے کل کو سہارا بننا، اس کو تحفے تحائف دیے، اس کو سب کچھ دیا، اور بیٹی کو جو ہے نا ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کچھ تحفہ دیا تو میری ماں کہنے لگی کہ یہ اس تحفے پہ میں گواہ نہیں بنوں گی. کیوں؟ کیونکہ دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا، دوسری اولاد کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایسے کیا. آپ نے فرمایا سب کو دیا؟ فرمایا جی نہیں، سب کو نہیں دیا، صرف ایک کو دیا. آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اگر تم نے ایک کو کچھ تحفہ دیا تو دوسروں کو بھی دو، اگر ایک کو دے دیا دوسروں کو نہیں دیا تو تم نے ظلم کیا ہے، تم نے عدل نہیں کیا. اور یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹوں کے درمیان ہے. اگر بیٹوں کو کچھ دیا تو بیٹیوں کو بھی. یہ بیٹے تو ہمارے گھر میں رہنے ہیں، بیٹیوں نے تو اگلے گھر چلے جانا، ایسا نہیں ہے. دین اسلام نے ہر جگہ بیٹی کو حق دیا ہے. یہ نہیں کہ وراثت میں بیٹے کو دے دو سارا کچھ. ہاں اللہ نے 2 حصے مرد کو دیے ہیں کیونکہ مرد پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مرد پہ جو ہے نا وہ کچھ اور مسائل ہیں، عورت کے کچھ اور مسائل. لیکن یہاں بھی عدل ہے. اگر مساوات کی بات کی جائے تو یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، عورت مارچ والی آنٹیاں جو اب مذہب کا خیز میک اپ کر کے نکلتی ہیں اور کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے تو جو عورت کو عزت دی ہے کسی دنیا کے مذہب نے دی نہیں دی. آپ یہ لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم عورت کے محافظ ہیں، ہم فلاں کے محافظ ہیں. دین اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے. کسی تنظیم نے، کسی جماعت نے ایسا کردار ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا جو اسلام نے کر دیا. اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. اچھا یہاں پہ مساوات کی بات، مساوات نہیں ہوگی. عورت کو، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا، وہ خرچے پورے کرے گا. اب اس نے اخراجات پورے کرنے، وہ باہر کے معاملات کو دیکھے گا، وہ جائے گا، وہ مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، کام کر کے پیسہ لے کے آئے گا. اللہ نے اس کو 2 حصے اس لیے دیے. یہ عدل ہے، اللہ کے ہاں یہ عدل ہے. مساوات یہاں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کا قانون یہ عدل ہونا چاہیے. اولاد کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے. بیٹی ہے یا بیٹا ہے، دونوں کے درمیان عدل کرو. اور بیٹی کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دی. کتنے حقوق دیے ہیں. اگر کسی کی بیٹی ہے، اللہ رب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عال جاریتین حتی تبلغا، جو بیٹی کی پرورش کرے اور وہ بیٹیوں کی پرورش کرے اور وہ بالغ ہو جائے. بالغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان پہ باپ کی جو ذمہ داری تھی وہ اب ختم ہو گئی، اب خامد کی آ گئی. یعنی کہ ان کی شادی کر دے. جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے پھر وہ خامد کی ذمہ داری ہے اس پہ کہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے اخراجات پورے کرے. پر میں ایسا اگر کوئی کرے، میں قیامت کا دن ہوگا انا و ہوا، میں اور وہ، یعنی جس نے بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھے انداز میں پرورش کی. اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہے فانفق علیہن، ان پہ خرچ بھی کیا. بیٹے کی فرمائشیں پوری ہو جاتی ہیں، بیٹی کی نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. بیٹے نے کچھ کہا اس کو فوراً سے لا دیا، اچھا میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میرے بیٹے کو چاہیے. بیٹی نے کچھ مانگ لیا تو اس کو نہیں دینے کی جو ہے نا وہ ضرورت محسوس کی جاتی. فانفق علیہن، ان پہ خرچ کرے، جیسے بیٹوں پہ خرچ کرتا ویسے ان پہ کرے. وزوجہم، اور ان کی شادی کر دے، اچھا گھر ڈھونڈے، ان کی شادی. واحسن ادبہن، اچھا ادب سکھائے، بیٹیوں کو ادب و آداب سکھائے، معاشرے کے طور اطوار سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے.
دین کی تعلیم دے، اسلام سکھائے، نماز کا طریقہ، یہ سارے آداب سکھائے. وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور ان کے بارے اللہ سے ڈرتا رہے. جو کچھ بھی کرنا ہے کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اللہ سے ڈرتا رہے. وراثت کا معاملہ کبھی محروم نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ زندگی میں تقسیم کر دی، چلو جی بیٹوں کو سارا کچھ دے دیا، بیٹیاں محروم. یا بعد میں یہ مسئلے بن جاتے ہیں، بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں لو جی اس نے اگر وراثت لینی تو پھر ہمارے گھر نہ ہے. اللہ نے پورا قانون دیا. باپ ایسی تربیت کر کے جائے اپنے بچوں کی کہ بیٹا بیٹیوں کو، میری بیٹی کو حق ملنا چاہیے، پوری تربیت کرے. ہدیہ اگر دیا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرے، تعلیم و تربیت میں بھی اللہ سے ڈرے. یہ سارا کچھ کسی نے کر لیا، سارا کچھ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا وہوا وضم اصابع. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اور وہ قیامت کے روز جنت میں ایسے ہوں گے، آپ نے دونوں انگلیوں کو ایسے ملا دیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری رفاقت، اتنی قربت میری نصیب ہو جائے گی اس کو، اتنے قریب ہوگا میرے وہ بندہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو رفاقت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. جنت میں رفاقت کہاں اس کو ملے گی جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، سارے معاملات میں انصاف کرے. میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جنت میں ساتھ بھی ملتا ہے تو اس چیز سے ملتا ہے. اور دیکھیں بیٹی کو اللہ نے کتنا مقام دیا. لوگ کہتے ہیں شاید اسلام نے جو ہے نا وہ عورت کو پیچھے رکھا. فرمایا بیٹی کی اگر شادی بھی کرنی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اور یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی باپ کہے گی میرا ہی سارا کنٹرول ہے اپنی بیٹی پہ، میں جب چاہوں اس کی شادی کر دوں جہاں مرضی کر دوں. نہیں، البکر تستأذن، حدیث کے الفاظ ہیں. بیٹی باکرہ، باکرہ کہتے ہیں جو کماری ہوتی اس سے اجازت نہیں جائے، اسے پوچھا جائے گا ان البکر تستحی. جو کماری عورت ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے نا، وہ فرمایا حیا والی ہوتی ہے. اسنوہا سماتوہا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، پوچھنا ضروری ہے. اور یہاں علماء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی بیٹی سے پوچھو بیٹا تمہاری فلان جگہ شادی طے کر رہے ہیں، فلان جگہ تمہارا رشتہ کر رہے ہیں، وہ خاموش ہو جائے، حدیث کہتی ہے اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اس سے کہو بیٹا تمہاری یہ خاموشی سے ہم تمہاری اجازت مراد لے رہے ہیں. اگر وہ پھر بھی خاموش رہے تو پھر اس کی اجازت. یہ نہیں ہے اس نے ویسے خاموشی اختیار کر لی اور بعد میں جو تم نے کہا ٹھیک ہے تم تو بولی نہیں تھی. نہیں کر سکتے، ایسا قدر نہیں. ہاں عورت باپ کے بغیر شادی بھی نہیں کر سکتی، ولی بھی ضروری ہے. اور اجازت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے شادی طے ہو گئی، نکاح کا جو وقت ہوا اب باپ جا رہا ہے اچھا نہیں میں پوچھ کے آنا تھی. یہ اجازت کہاں پہ لکھی ہے؟ یہ اجازت کا تو مطلب ہی نہیں، ختم ہو گئی. اجازت تو پہلے معاملہ طے ہو گئے. یا مولوی صاحب جا رہے ہوتے، جاہل ملا ہمارے، وہ کہتے ہیں میں نے، مولوی کا تو کی نہیں بنتا عورت کے پاس جانے کو. مولوی کا کام کیا کہ لڑکی کے پاس جائے، لڑکی کا تو کی نہیں نکاح کے اندر شامل. نکاح کا معاملہ ہی سارا ولی کے ساتھ. ولی نے اجازت پہلے سے لے رکھی ہوتی ہے، بس ولی نے کہہ دیا اجازت ہے، نکاح ہو گیا. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے جا کے کلمے پڑھوانے اس کو پہلے. نہیں لڑکیوں کے جو ہے نا وہ سائڈ پہ مولوی صاحب گزرے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کا کام ہی نہیں بنتا. اور اجازت کا تعلق پہلے سے ہے، یہ اس وقت سے نہیں ہے کہ باپ کہے اچھا میں نے اجازت لے کے نکاح کیا. اجازت پہلے، جب معاملہ طے نہیں ہوئے اس سے پہلے اجازت لو. بیٹا اب یہاں پہ تمہاری شادی کر رہے ہیں، تمہاری اجازت ہے، تم مانتی ہو، تمہیں پسند ہے. اگر وہ پسند کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو باپ کو بھی حق نہیں دیا اسلام نے کہ اس کی زبردستی شادی کر دے. اتنا بڑا حق، اتنا بڑا جو ہے نا وہ کسی نے تحفظ عورت کو دیا. عورت پہ تو اجازت آئی ہے لوگوں کی، لیکن اسلام نے حق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، لڑکی تھی، اس کی شادی کر دی. وہی کارہۃ، حدیث کے الفاظ ہیں وہ ناپسند کرتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے وہ مرد پسند نہیں ہے، میرے باپ نے زبردستی شادی کر دی ہے، میرے گھر والوں نے زبردستی شادی کر دی ہے. فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دے دیا، کہا تم چاہو تو اس کے نکاح میں رہو، تم چاہو تو اس کے نکاح سے دور ہو جاؤ، تمہیں میں اختیار دیتا ہوں. یعنی بغیر اجازت کے اگر باپ بھی بیٹی کی شادی کر دے تو اس کو اختیار ہے، وہ نکاح توڑ سکتی ہے. ہاں یہ بھی کبھی نہیں ہے کہ وہ باپ کے بغیر شادی کر لے، ولی کے بغیر بھی شادی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اتنا زبردست حق دیا. وراثت کا معاملہ آیا، عورت کو باہر نہیں کیا.
حالانکہ وہ اپنے خامد کے گھر چلی گئی، اب خامد کی ذمہ داری اس کو کپڑا پہنائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو رہائش دے، اس کو چھت دے، سارا کچھ خامد کے ذمہ ہے، لیکن باپ کے گھر سے اس کا ابھی بھی کنیکشن ہے، ابھی بھی تعلق ہے۔ باپ فوت ہو گیا، اللہ نے وراثت میں اس کا حصہ رکھا ہو۔ اسلام نے کتنا زبردست جو ہے نا عورت کو حقوق دی ہے اور کتنا مقام دیا ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اسوہ سے ہمیں کیا بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے کتنا پیار کرتے۔ آپ جب کسی سفر سے واپس آتے ہیں اپنی بیویوں کے گھر نہیں جاتے کرتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے، اور جب آپ کی بیٹی آتی تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول آگے چلے جاتے اور کہتے مرحبا بابنتی بنتی، اللہ کے رسول کہتے میری بیٹی میں تیرا استقبال کر رہا ہوں، تجھے ویلکم کر رہا ہوں، مرحبا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ بیٹیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حق دیا، شادی کے بعد ہی خیال رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیٹی کے گھر چلے جایا کر، سسر کو جانا چاہیے اپنی بیٹی کے گھر۔ آج یہ ہوتا ہے نہیں جی نہیں ایسے ٹی دے کرو، پانی بھی نہیں پیتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جائیں پانی نہ پیئے، حالات کا جائزہ لیں، کبھی پوچھیں، کبھی داماد کے پاس جائیں۔ بیٹی کو اللہ نے کہاں تک حق دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور پوچھتے حالات کیسے۔ ایک دن آپ گزرے اسنو سین رو رہے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو نہ رلایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان سے بڑا پیار ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ ہے یہ، یہاں پہ نواسوں سے پیار نہیں کرتے لوگ زیادہ۔ اور آپ یہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ پوتوں سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ بیٹوں کے ہیں، بیٹوں نے تو کل کو سہارا بننا ہے، بیٹیاں تو چلی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے نواسوں کو رلایا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہا گھر میں پانی نہیں تھا اس لیے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان حضرت حسن کے حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی کہ یہ پانی نہیں ہے، چلو میری زبان چوس کے ان کو سکون مل جائے۔ بیٹی کے کہنے کا مطلب یہ کہ جاتے حالات کا جائزہ لے۔ ایک دن گھر کے علی کدھر ہے، وہ تھوڑے سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چل پتر ہاتھ پھٹ چل کے کار چلی گئی، علی تیرے سے ناراض ہو گیا اور تو میری بیٹی ہے اور میں ساری کائنات کا سردار پیغمبر ہوں اور علی نے تجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا، علی کی جرأت کیسے ہو، چل چلیے کار۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے رسول علی کے پاس گئے۔ خالی کدھر ہے؟ دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے مٹی کے اندر ہی مسجد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اور مٹی والے کھڑا ہو جا، یعنی مٹی کے اندر۔ اور عرب کا یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی جس چیز کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہوتا اس کے کنیے دے دی جائے۔ اللہ کے رسول نے ابو تراب کھڑا ہو جا، تو حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت علی کو گھر لے کے گئے، دونوں کی صلح کروا دی۔ یعنی بیٹی کا بعد میں نہیں خیال رکھا کرتے، گھر جاتے حالات دیکھتے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے ساری کنیتوں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے جب اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا قم یا ابا تراب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا۔ اور آپ کی دوسری بیٹیاں وہ تو پہلے زندگی میں جلدی فوت ہو گئی، فاطمہ زندہ رہی تو اس لیے فاطمہ کے ساتھ آپ کے معاملات تھے، لیکن دوسری بیٹیوں سے بھی آپ نے بڑی محبت کی اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوا کرتے، ان کی شادیوں کے سلسلے بھی آپ نے کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کیسا سلوک کیا، اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارے لیے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ترغیب دیتے، کبھی بیٹی کو کبھی داماد کو دیتے، نواسوں سے اچھا برتاؤ کرتے۔ تو بہرحال آج ہمارے معاشرے میں یہ حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی خبریں، نارووال کی ایک خبر میری نظروں سے گزری، تقریباً یہ 2020 کا واقعہ، نومبر 2020 کا۔ ایک عمران نامی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کو اس لیے مار دیا کہ وہ دوسری بیٹی کو جنم دینے والی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کا سلسلہ آ گیا، لوگ دیکھتے ہیں اچھا جی بیٹی پیدا ہوا نہیں، ابارشن کروا دیا جاتا ہے، ضائع کروا دی جاتی۔ چین کے کسی علاقے میں ایک بچے کی اجازت ہے اور آپ حیران ہوں گے وہاں پہ پیدائش سے زیادہ ابارشن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، بیٹی ہے تو ابارشن کروا دی، کیونکہ ایک ہی رکھنے کی اجازت ہے، انہوں نے پھر بیٹا ہی پیدا کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ حقائق سن کے بڑا دکھ ہوگا، جو ایدی ہوم ہے نا، جو ایدی کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں، فیصل شاید ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو بچے آتے ہیں، جن بچوں کو ہم جھولے میں ڈالتے ادھر لے آتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کی 80 سے زیادہ یعنی 80% سے زیادہ ان میں لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ بات سن کے بھی حیران ہوں گے، ایک رپورٹ کے مطابق جو بچے کوڑے دانوں کے اندر ملتے ہیں یا گندی جگہوں پہ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں، کئی لاشیں ملتی ہیں، کئی ویسے پھینک کے چلے جاتے ہیں، ابھی نوزائیدہ بچہ بھی پیدا ہوا، ان میں بھی 80% سے زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔
کیوں؟ لڑکی ہوئی اس سے جان چھڑا لی، اس کو مار دیا، پھینک دیا یا ویسے پھینک دیا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہمارے پہ بوجھ بن جائے گی کل، یہ تو بوجھ ہے، تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور کسی نے تیسری بیٹی کے پیدا کرنے میں اپنی بیوی کو مار دیا، حالانکہ یہ شعور دینے کی ضرورت ہے عوام کو کہ مرد کے کروموسومز اور مرد کے جو جراثیم ہیں ان کا زیادہ جو اس میں کردار ہے۔ اگرچہ ہم تو اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، ہمارے لیے تو بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن اگر سائنسی طور پہ بھی دیکھا جائے تو مرد کا زیادہ کردار ہے جنس کے جو ہے نا وہ تعین میں، کہ جنس کیسی ہوگی اس میں تو مرد کا زیادہ کردار، تو پھر تو مرد کو مارنا چاہیے۔ یہاں عورتیں مرتی ہیں، یہاں چونکہ عمر صدو میں ایک 4 بیٹیوں کے بعد خاوند نے بیوی کو اس لیے طلاق دے دی کہ تم بیٹیاں پیدا کر، اور وہ عورت آج بھی ہے، اس کی بیٹیاں آج بھی ہیں، اور وہ میری اہلیہ کی جو ہے نا وہ دوست ہیں، ان کے ساتھ پڑھتی رہی۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کبھی باپ کو ملنے کی خواہش نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہمیں اپنے باپ سے نفرت ہے، ہماری وجہ سے اس نے ماں کو طلاق دے دی۔ ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے جو ہے نا وہ بدبخت بھی اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام دیا، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور بیٹیوں کے بارے کیسے کیسے ارشادات فرمائے۔ اللہ ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ان کے جو صحیح حقوق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کئی ایک واقعات یہاں پہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بیٹیاں کس طرح اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے بیٹے سارے بدبخت ہوتے ہیں، بیٹے بھی بڑا بڑا پیار کرتے ہیں اپنے والدین کو، جو ہے نا وہ سرآنکھوں میں بٹھاتے ہیں، لیکن بیٹی ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتی ہے، ہمیشہ ان کی سوچ رکھتی ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہاڑی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بس بات ختم کرنا ہے۔ ٹاؤن شپ کے اندر ایک مسجد کے خادم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی، کہتے ہیں ہمارے وہاں ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے کسی کا قرض دینا، تو وہ کہتا بھائی میرا قرض واپس کرو، وہ 5 لاکھ روپیہ تھا، اور وہ پاپا جی جو ہے نا فیکٹریوں کے مالک تھے، اور کہتا ہے یار تو جڑا میرا جنازہ روکنا روک لی، پیسے نہیں دینے۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ مر گیا، اس نے واقعتاً جنازہ روک لیا، بندہ آ گیا، اور قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تو اس نے روک لیا جنازہ۔ بیٹے جو مربوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، باپ گیا بات ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کا قرض دے، 5 لاکھ دینا آسان کام ہے۔ اس وقت اس کی بیٹی نے قرض کی حامی بھری کہ میں اس کا قرض دیتی ہوں، میرے بیٹے کا میرے باپ کا جنازہ تو پڑھنے دو کم از کم۔ یعنی بیٹی اس حد تک بھی جاتی ہے، اور بسا اوقات بیٹے اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں بیٹوں کو جو ہے نا وہ اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیٹی کو ہم جو معاشرے میں کمی ہے، جو معاشرے میں رویہ پایا جاتا ہے، ہم اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں، شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں عورت کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، ہمیں بیٹی کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، بیٹیوں کو نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ بیٹی جو ہے وہ اس کو اسلام نے مقام دیا، والدین اس سے محبت کریں، اور پھر وہ والدین کی عزت رکھے، ان سے محبت کرے۔ اللہ ہم سب کو صحیح جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔